اسلام آباد ٹاک اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید کھوکھر. آج ٹرانسمیشن میں بات کریں گے ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان پہنچ رہے ہیں. مسعود پزشکیان پاکستان پہنچیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان سے وہ رسمی چیزیں، وہ رسمی بات چیت جو ہوتی ہے، اسپیشلی پاکستان کا شکریہ ادا کریں گے اور ساتھ ساتھ میں وہ صدر وزیر اعظم اور فوجی قیادت کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے پاکستان کے ذمے جو چیزیں تھیں وہ آؤٹ آف کورٹ ہے، وہ ڈیسائیڈ کر لی ہیں، فائنلائز کر لی گئی ہیں. اور پاکستان ایران گیس پائپ لائن ہے جو اس کو بھی سیٹل کیا جائے گا. اس زمرے میں پاکستان ایک $1.2 بلین ہے جو وہ خرچ کرے گا اور اپنے حصے کی جو پاکستان کے اندر کے علاقے ہیں وہاں پہ گیس پائپ لائن بچھائے گا. اور یہ جو تمام تر معاملات ہیں یہ بھی چلیں گے. ساتھ ساتھ آج بات کریں گے یو ایس اور ایران کی جو ٹاک چل رہی ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، وہ کہاں پر پہنچی، اس کے امپیکٹ کیا آئیں گے اور پاکستان پہ اسپیشلی معاشی امپیکٹ کیا آنے والے، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر کامران ستی. سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ناصر شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر یہ ایران کے پریزیڈنٹ کا دورہ پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ابھی میں نے باتیں سنی ہیں ڈاکٹر صاحب کی، وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور زیادہ توجہ جو ہے ہم اس وقت گیس پائپ لائن کو ہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ایک حقیقت ہے اور اس کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے، لیکن میں اس کو تھوڑی سی ایک دوسری نظر سے دیکھتا ہوں کہ ہم جو ہے ہماری جو جغرافک لوکیشن ہے اور جو ہمارے جو خطے کے جو چیلنجز ہیں اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ پاکستان اسٹینڈز ایٹ دی کراس روڈ آف ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور مڈل ایسٹ. اور ہمارے جو ایسٹرن بارڈر ہے وہ شروع دن سے جو ہے وہ ہوسٹائل ہے اور ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی کہ عنقریب جو ہے یہ ہمیں کوئی رپروشما جو ہے ود انڈیا ہو جائے. دوسری طرف آ جاتی ہے نارتھ ویسٹرن بارڈر. نارتھ ویسٹرن بارڈر کی ہم نے شروع دن سے کوشش یہ کی کہ ہمیں جو ہے اس کو ہم کسی طریقے سے جو ہے نا اپنا ساتھی بنائیں اور ایک جو ہے نا ایک گڈ نیبرلی ریلیشن کی طرح رہے. اس میں ہم ناکام ہوئے اور وہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انڈیا ہے اور آج وہ دونوں اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارا ایسٹرن بارڈر اور نارتھ ویسٹرن بارڈر دونوں ہی ہوسٹائل ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں ساؤتھ ویسٹرن جو ہے ہمارا بارڈر ہے جو ایران کے ساتھ ملتا ہے. وہ ہمارا انتہا سے زیادہ امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے کیونکہ ہماری 80% سے زیادہ جتنی ہماری اکانومک ٹریڈ وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. سمندر جو ہمارا جو کوسٹ لائن ہے وہاں سے یہ ہوتی ہے اور یہ جو ہے راستہ ہرموز کے ذریعے یہ جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ جس طریقے سے شروع میں تھے 1979 تک، اس کے بعد سے سرد موری آئی، اس کے کافی فیکٹرز تھے. افغانستان سب سے بڑا ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے سرد موری ہوئی. اور پھر اس دوران میں ایران جو ہے وہ انڈیا کا ڈیفنس پارٹنر بھی بن گیا اور اسٹریٹجک پارٹنر بھی بن گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو 20 سال کی جو یہ جنگ ہوئی جس کی جو ہے نا ابھی جو یہ جنگ ہوئی ہے اس کی کڑیاں یہاں تک یہ مل رہی ہیں. اور اس میں جو ہے نہ یہ کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا 6 ایجنسیوں نے فار کوورٹ آپریشن، بلکہ جو ایران کی طرف سے بھی را جو ہے اس نے بھی اس کو استعمال کیا اور دو طرفہ جو ہے ہمارے اوپر جو ہے پراکسی وارز جو ہوئے 20 سال جو ہے ہم نے وہ کیے اور یہ آج تک جاری و ساری تھے. ٹھیک ہے، لیکن تبدیلی کب آئی؟ یہ تبدیلی اس وقت آئی جب کہ پہلی جنگ مسلط ہوئی ایران کے اوپر پچھلے سال جون میں. تو اس وقت جو ہے پہلی دفعہ ایران کی آنکھیں کھلی اور اس نے یہ دیکھا کہ کون دوست ہے اور کون اس کا یہ دشمن ہے. اس میں جو ہے انڈیا جو ہے اس نے جو ہے ساتھ دیا اسرائیل کا اور ان کی پیٹھ پہ چھڑا گھونپا اور را اور مساد کا نیکسس کی وجہ سے ان کی اتنی بے انتہا جو ہے ان کی سائنٹسٹ اور جو لیڈرشپ جو ہے اس کو اسیسینیٹ کیا اور یہاں تک کہ ایئر ڈیفنس کو بھی جو ہے نا
یہ ختم نہیں کر دیا تھا، لیکن اس جنگ نے ہماری مزید جو ہے ان کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو ہے ایک برادرانہ لیول کے اوپر جو ہے یہ بڑھا دی ہے. یہ ہماری سب سے بڑی یہ اچیومنٹ ہے. اور یہ اگر جب یہ ہو گئی اور جیسے یہ ہو رہی ہے اور یہ جو دورہ ہے میرا خیال ہے یہ اسی کو ہی یہ مضبوط یہ کرے گا. ٹھیک ہے، آئندہ تو پھر سارے راستے کھل جائیں گے ہمارے. بریگیڈیئر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید بھی کہتا ہوں. ساتھ میں جاننا چاہوں گا سر، ہم کل بھی اس معاملے میں بات کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ آ رہے ہیں پاکستان میں، بارڈر مینجمنٹ کے اوپر بھی بات کی جائے گی، معیشت کے اوپر بات کی جائے گی. شکریہ کہ تو وہ ایک ہوتی ہی ہیں بات چیت وہ کریں گے، پر کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں اس دورے کو پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے؟ جی نوید صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں یہ چیز تو واضح ہے کہ آفٹر دا سوئٹزرلینڈ ٹاکس پریزیڈنٹ ہیں وہ کوئکلی پاکستان آ رہے ہیں. اس میں دو وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان کی ایکنالجمنٹ کہ پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا میڈیٹر کے طور پہ، فیسیلیٹیٹر کے طور پہ، وہ پاکستان کی جو ایک بنتی تھی ایکنالجمنٹ، پاکستان کا جو کریڈٹ بنتا تھا وہ دیں گے. نمبر 2 ایک بہت اچھی چیز ہوئی اسی کے اندر یہ ہوا کہ جو اب پابندیاں ہٹنے کی دیر ہے. فرائیڈے سے اب تک 71 جہاز جو ہیں شپس وہاں سے گزر چکے ہیں اور وہ ٹول فری گزرے ہیں. ایران نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی. اب بات امریکہ کے اوپر، امریکہ نے جو کمٹ کیا ہے $12 بلین کو انکریز کرنا اس سیشن پہ. دوسرا ہے کہ ایران کے اوپر جو اس وقت پابندیاں ہٹنے کی دیر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے وہ آ رہے ہیں تو وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی مبارکباد دی. میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو انرجی نیڈز ہیں ان کا 50% یہ گیس پائپ لائن پورا کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری، ہمارے ہاؤس ہولڈ سب کو فائدہ ہوگا. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. اچھا تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان اب جو ہے is standing up as a mediator not for only small states, for the larger states, major states. امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان نے جو کیا کہ فیسیلیٹیٹ کیا اس معاملے میں. ابھی جو 60 ڈیز کا مرحلہ شروع ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار ہونے جا رہا ہے. ابھی بہت ساری انسرٹینٹی ہے نوید صاحب. انسرٹینٹی یہ ہے کہ انٹرنیشنل کوارٹرز میں کہتے ہیں کہ ابھی بھی ٹرمپ کی ٹویٹ آ گئی، ابھی بھی کیونکہ لیبنان کے اندر اسرائیلی فوج آپریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے اس نے اپنی سرگرمیاں کم کر دی ہیں. ٹرمپ کی ٹویٹ تو سر میرے خیال میں اب ایرانین بھی اب نا نارمل ہو گئے ہیں. اب انہیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی، ان کے ٹویٹس آتے رہیں گے. وہ جو ایک میسیج وہ لکھتے ہیں، پتہ نہیں ان کے جو لوگ ہوتے ہیں ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں اس وقت جب وہ میسیج لکھ رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک ایرانین سمجھ چکے ہیں کہ یہ نارملی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، ان کے تھریٹس بھی چلتی رہیں گی، مذاکرات بھی چلتے رہیں گے. جی نوید صاحب آپ نے درست فرمایا. ایک چیز ہے وہ اس میں پاکستان کے لیے بڑا اچھا فائنینشیل ایک اسپیکٹ نکلتا ہے. اب فائنینشیل اسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہی یہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ وہ کرتے ہیں مٹیریلائز. بارڈر مینجمنٹ کی بات ہوگی کہ پاکستان کے بارڈر پہ بہت سارے ایسے معاملات تھے جو آپ کو بھی پہلے یاد ہوگا کہ بہت ساری اسکرمشز بھی ہوئی جس میں میرا خیال ہے وہ بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو نئے طریقے پہ استوار کرنا. کیونکہ امریکہ کا پریشر ہے. ایک چیز میں لاسٹ پوائنٹ کہنا چاہوں گا جی، آج تک یہ منصوبہ اگر اس چیز کا شکار رہا تو اس کے اوپر IMF، ورلڈ بینک یا دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو پاکستان کو منی لینڈ کرتے ہیں ان کا پریشر رہا. تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہائی ٹائم ہے کہ پاکستان اسے کیپٹلائز کرے اور اس سے نئے طریقے سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے اسے اٹھا لے. اور اب تو پاکستان کا اسٹیچر بھی بہت ہائی ہو چکا ہے کہ پوری مڈل ایسٹ، پوری دنیا اس چیز کو ایکنالج کر رہی ہے کہ پاکستان زندہ باد کے what role Pakistan played in this peace process. Swiss talks became successful because of Pakistan. بالکل. ناصر شیرازی صاحب، سر لوگ تو یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی کردار ادا کیا تھا، پر لیکن اگر آپ میرے خیال میں دیکھیں تو پاکستان شاید اپنی تاریخ میں پہلی بار اتنے بڑے لیول کے اوپر، اتنے بڑے اسٹیج کے اوپر موجود ہے جہاں پوری دنیا اس کو مبارکباد دے رہی ہے اور پاکستان مبارکباد لے رہا ہے. یقینی طور پر کیا کہیں گے ان ساری چیزوں سے پاکستان کیا فائدے حاصل کر سکتا ہے؟ جی یہ اہم کوشچن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ جو رول ابھی اچیو کیا ہے بالخصوص جو پاکستان کا سافٹ امیج نیگوشیٹر کا اور ایک مذاکرات میں فیسیلیٹیٹ کرنے کا، اور وہ بھی دنیا کی دو بڑی قوتوں کے درمیان اور جنگ کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے، تاریخ حساب کا ہے. ایک بات
اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جن کرائسس سے گزر رہا ہے نا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہیں. KPK کی سچویشن, GP کی سچویشن, پھر اسی طرح بلوچستان کی سچویشن, ولنریبلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. اور جس طریقے سے پہلے بریگیڈ صاحب نے کہا کہ ہمارے اکثر بارڈرز تو آلریڈی پورس ہوئے پڑے ہیں, بہت ولنریبل ہوئے پڑے ہیں, تو ایک بارڈر ہمارا جو وہ سیف ہے. اب کوسچن یہ ہے کہ ہم اپنی اس ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سکسیس اور اچیومنٹ کو کیسے اپنی اکنامک مائٹ انشور کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. یہ ہے اصل ٹیسٹ. یہ اس وقت ہے آپ کا نیشنل انٹرسٹ, کیونکہ اگر آپ اپنے ملک کی اکانومی جو ایک بڑی پیرالائز کیفیت میں ہے اس کو کریکٹ نہیں کرتے اور پاکستان کو IMF سے چنگل سے نکالنے کے لیے باقاعدہ اقدامات نہیں شروع کرتے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو اصل بات اور اصل ٹیسٹ تو یہ ابھی آیا ہے. اور میں ابھی بھی بہت زیادہ, اگر آپ کی پاس معلومات ہیں تو یہ شاید درست ہوں, میں اس حد تک تو قائل ہوں کہ یہ جو پینلٹی ہے پاکستان کی وہ تو معاف ہونے جا رہی ہے, لیکن ابھی تک اس گیس پائپ لائن کو آگے بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ مجھے پاکستان کے ابھی اسٹیٹ لیول کے اوپر جو میری ابھی تک رابطے یا مطالعات ہیں وہ ابھی نظر نہیں آئے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا جو چینج ہو گئی ہے اس میں ایک بار پھر جیو پالیٹکس ایمرج کی ہے کہ جیو پولیٹیکل جو سگنیفیکینس ہے نا یہ کسی اور چیز سے کمپنسیٹ نہیں ہوتی. اور بالکل درست پایا صاحب پینلسٹ نے کہ جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل سگنیفیکینس ہے یہ کراس روڈ کے اوپر ہے دنیا کے مختلف امپورٹنٹ ترین خطوں کو, جن میں ایک بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو انرجی تھرسٹی ہیں اور جو انرجی میں بہت زیادہ جن کے پاس ابنڈنس انرجی ہے یہ ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے, دوسروں کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے. ایک ہی بات اب ذہن میں رکھنی ہوگی کہ وہ دور جو تھا نا کہ آپ جہاز لے کے آتے تھے, ان لوڈ کرتے تھے, دو جگہ پہ آپ کی پورٹس انوالو ہوتی تھی, ایک بڑا عملہ انوالو ہوتا تھا, ویدر کے ایشوز رستے میں آتے تھے, پائریسی کے پائریٹس کے ایشو آتے تھے, پھر اسی طریقے سے ملٹیپل وارز ہیں, دیگر ایشوز ہیں, جہازوں کے ایشوز ہیں. یہ سارے ایشوز جو ہے نا یہ آپ کو انرجی سیکیورٹی کے بحران سے دوچار کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی میں انرجی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ انرجی بحران کا شکار ہو جائیں گے تو آپ ممکن ہے کوئی بڑی سے بڑی اچیومنٹ کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ ڈومیسٹک اس بحران کی وجہ سے ایک بڑا جھٹکا جو ہے وہ کھائیں. تو اس کو جو ہے وہ ہے انٹر کنیکٹڈنس, آپ کی انٹر ڈیپینڈنس کریٹ ہو جائے اکنامک, اور وہ ہوتی ہے گیس پائپ لائن کے ذریعے سے, آئل پائپ لائن کے ذریعے سے, جس کی ایک مثال رشیا اور یورپ حالت جنگ میں ہے, لیکن رشیا کو وہی یورپ جو ہے وہ فنڈ کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک گیس پائپ لائن اور آئل پائپ لائن کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے انرجی لینے کا. اور انرجی بغیر بالآخر دنیا کا پہیہ نہیں چلتا, تو پاکستان کی جو ہے وہ اقتصاد کا پہیہ کیسے چل سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم اگر واقعتاً یہ فیصلہ کر لیں, ایران ریڈی ہے, اگر آپ ریٹ نیگوشیٹ کرنا ہے ریڈی ہے. اچھا روٹ ایسا نہیں ہے کہ ولنریبل ہے, اگر وہ گوادر سے تو بالکل قریب تک وہ لا چکے ہیں. اب گوادر لے کے آنا, گوادر سے جو ہمارا سیفسٹ روٹ ہے وہ کراچی کا روٹ ہے جسے آپ کوسٹل ہائی وے کہتے ہیں, وہ تقریباً سیف ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ہی گیس پائپ میں اس پہ آتا ہوں سر, میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں ذرا کامران ستی صاحب آپ سے یہ روٹ کی جو بات کریں, یہ گوادر سے کیا فائدے حاصل کی جا سکتے ہیں؟ ہم ایران کو کیا دے سکتے ہیں, ایران سے کیا لے سکتے ہیں, اور گوادر ان دونوں ممالک کے درمیان کس طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آخر آپ نے اتنی بڑی جگہ ہمارے پاس موجود ہے اور آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے چائنا کے ساتھ, ایرانینس کے ساتھ, تو کس طرح کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے گوادر؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ میں اس جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ ہے اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بنیاد 1994 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے رکھی تھی, اور اس وقت یہ IPI گیس پائپ لائن منصوبہ تھا. اس میں ایران بھی تھا, پاکستان بھی تھا اور انڈیا بھی تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سینکشنز شروع ہو گئے, اور ایرانی جو امریکن سینکشنز تھے ان سینکشنز کی وجہ سے وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور کرتے کرتے 9/11 آ گیا. 9/11 کے بعد تو پوری دنیا جو تھی وہ ایک طرح سے ہل کے رہ گئی اور پوری دنیا کے اندر انسٹیبلٹی آ گئی. تو اس منصوبے پہ پھر کام نہیں ہوا. پھر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2008 میں, تو 2009 میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو سائن کیا, اور ان کی بہت بڑی کاوش ہے اور ان کی پارٹی کی بہت بڑی کاوش ہے. اور یہ میں یعنی کہ ان کو یہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میرے خیال میں اگر یہ ٹریبیوٹ نہ پیش کیا جائے تو شاید اس سے ناانصافی ہو. اب اس کے روٹ کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو انڈیا تھا, انڈیا سے تو اس سے بیک آؤٹ کر گیا تھا. ٹھیک ہے. بیک آؤٹ کر کے تو پھر 2012 میں جب US نے ایران کے اوپر نئی پابندیاں لگائیں, تو اس کے بعد پھر 2014 میں اس نے جو ٹیپی منصوبہ ہے گیس پائپ لائن کا, جو تاجکستان سے آتا ہے, افغانستان سے ہوتا ہوا,
پھر وہ بھی پاکستان اور انڈیا یہ 4 ممالک شامل تھے، تاجکستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا، اگرچہ وہ اس کے مقابلے میں بہت بڑا منصوبہ ہے. ٹھیک ہے. ایسے تو یہ $750 بلین کا ہے، وہ اس سے بہت بڑا منصوبہ ہے، $27 بلین کا ہے. تو بہرحال خیر آئی ہوپ کہ اس کو بھی کبھی نہ کبھی جو ہاسٹیلیٹیز ہیں، جیسے پاکستان کی پورے ریجن کے ساتھ جو ہاسٹیلیٹیز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، اور پورے ریجن کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اب یہ جو پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے تو یہ گوادر سے گزرے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پارس اکنامک زون ہے ایران کا، تو وہاں سے یہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے. اوریجنیٹ ہوتا ہوا جو ایران شہر ہے، جو ایران کا شہر ہے، وہاں سے یہ گزرتا ہوا بوشہر آتا ہے. تو بوشہر سے پھر یہ آتا ہے یہاں پاکستان آتا ہے، اور بلوچستان، اور پھر کچھ حصہ اس کا بلوچستان سے گزرتا ہوا سندھ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح کی ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، اس کی بڑی سگنیفیکینس ہے. اب اس منصوبے میں جو ایک باٹل نیک ہے کہ جو بعد میں سامنے آ سکتی ہے، وہ بلوچستان کی صورتحال ہے. بلوچستان کی صورتحال کا حل صرف ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ سیاسی سٹیبلٹی ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک، اور جب تک بلوچستان کے لوگوں کو، ان کی بلوچستان کی عوام کو، بلوچستان کے اشرفیہ کا تو بلوچستان کی دھرتی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کے جہاں مفادات ہوتے ہیں وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں، لیکن جو بلوچستان کے لوگ ہیں سب سے پہلے تو ان کو فری گیس ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں سے یہ گیس نکل کے یہاں پہ آ رہی ہے، اور جو یہ لائن ہے گیس پائپ لائن وہ بھی وہاں سے ہوتی ہوئی یہاں پہ آ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا جو سیکشن تھا جو ایران نے تعمیر کرنا تھا وہ 1100 کلومیٹر کا تھا. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے تعمیر کر دیا. 781 کلومیٹر کا پاکستان نے تعمیر کرنا تھا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پاکستان نے ابھی کام کرنا ہے، اور جسٹ ان کو ٹو چین جیسے کیا جاتا ہے تو ٹو چین کرنا ہے، تو یہ گیس ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی. اور جب یہ جیسے میرے دوست رضوان نصیر صاحب میرے خیال میں کہہ رہے تھے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ کنیکٹیوٹی بحال ہو جاتی ہے پائپ لائن منصوبے کے ذریعے سے، چاہے وہ گیس پائپ لائن منصوبہ ہے یا تیل وہاں سے آتا ہے، تو اس کے بعد جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود ریزالو ہو جاتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چیزوں کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، ہم ایک بڑے مقصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے ضروری ہے. اور میں آئی مسٹ سے کہ جو BRI منصوبہ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کا، تو اس میں بھی اس کا بڑا رول ہے. لیکن BRI کی کامیابی کے لیے بھی پاکستان کے اندر اور بطور خاص بلوچستان کے اندر سٹیبلٹی ضروری ہے، اور اسی طرح سے جو ایران پاکستان پائپ لائن منصوبہ ہے اس کی کامیابی کے لیے بھی یہ بلوچستان کے اندر سٹیبلٹی ضروری ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات جو مجھے لگ رہی ہے کہ جو بڑی خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ جب ایران بھی اس منصوبے میں شامل ہو کے گیس پاکستان کو گیس کی سپلائی شروع ہو جائے گی، تو بلوچستان کی سٹیبلٹی اور بلوچستان سے جو شرپ پسند عناصر ہیں ان کا خاتمہ، جو شرپ پسند میں ان کو کہتا ہوں کہ جو گیس پائپ لائن کے اوپر حملے کرتے ہیں اور اسے توڑ دیتے ہیں، ان کا بھی خاتمہ ہوگا، اور اس میں ایران اور پاکستان کا جو مشترکہ مفاد ہوگا، اور جو ایران ہے پاکستان کے ساتھ وہ بھی رول پلے کرے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب، سر یہ چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ہم روٹ کی بات کر رہے ہیں تو روٹس میں اس روٹ کے اندر ہمیں ملٹیپل چیلنجز نظر آتے ہیں، جس پہ تھوڑی سی بات کی ہے ڈاکٹر کامران صاحب نے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگر یہ گیس پائپ لائن کے اوپر آج بات چیت ہو ہی جاتی ہے، ہوپ فلی ہو، آف دی ریکارڈ ضرور چیزیں کچھ نہ کچھ ہوں گی، میں بھی اتنے جلدی سامنے بھی نہ آ جائیں، بٹ چیزیں چل رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے، چیلنجز کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، پاکستان کو شروع دن سے جو ہے نا انتہا سے زیادہ چیلنجز رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کبھی ٹھیک نہیں رہی، سوشل ڈویژن یہاں رہے، انسیکورٹی یہاں یہ رہی، اکنامک ویکنس یہ رہی، اور اس پہ بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ انڈیا کا تھا، جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان تلے کو کھولے، اور اس وجہ سے جو ہے اس کی چنکنگ ٹیکٹکس بھی تھے، اس کی کوڈ آپریشن بھی تھی، سبورژن بھی تھے، اور میڈیا وار، مختلف ٹول جو ہے وہ استعمال کرتا رہا، اور اس کے ساتھ پھر بعد میں جو ہے چاہے جو اسرائیل ہے وہ بھی مل گیا، اور آج جو ہے جو افغانستان ہے، جو تین جو ہے یہ ایکسس آف ایول جو ہیں وہ یہ بن چکے ہیں، اور وہ جو ہے لگاتار پاکستان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی دو پروونسز جو ہیں، خاص کر جو KP ہے
اور بلوچستان اس کو ہم ڈیسٹیبلائز رکھیں. اور اس کا ایک بہت بڑا مقصد جو یہ ہے کہ ہم سی پیک کو جو ہے کسی قیمت میں جو ہے وہ اس کو ہم مکمل ہونے نہ دیں اور اس کو ہم یہ قتل کریں, کیونکہ دونوں اینڈ جو ہیں وہ ایک اینڈ جو ہے سرا اس کا وہاں گلگت بلتستان اور کے پی میں آتا ہے اور دوسرا بلوچستان میں آتا ہے. گوادر جو ہے وہ بھی بلوچستان میں کرنٹ پوسٹ کے اوپر ہی آتا ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کورٹ آپریشن ہمارے خلاف جو 9/11 کے بعد جو شروع ہوئی 20 سال کی وہ جنگ لڑی اور پاکستان نے اس کا کتنا یہ نقصان اٹھایا, اور باوجود اس کے کہ ہم نے ٹیررزم کی کمر بھی توڑ دی, لیکن پھر جو ہے یہ دوبارہ وہ یہ ابھری اور اب اور زیادہ زور سے جو ہے پچھلے 3-4 سالوں سے ان 2 پروونسز میں جو ہے وہ زور شور سے وہ یہ ہو رہی ہے. اور اس لحاظ سے یہ ایک بڑا ایک ویلکم ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم جیسے میں نے بتایا تھا کہ سدرن بیکیارڈ جو ہے وہ ہمارا کچھ لحاظ سے فی الحال کچھ سیف ہو گیا ہوا ہے. اب ہم جو یہ بات کر رہے ہیں گوادر کی, تو یہ گوادر ہی تو بہت لوگوں کو یہ کھٹکتا ہے. کیا آپ یو ای کو لے لیں, کیا آپ ایران کو لے لیں, کیا آپ امریکہ کو لے لیں, کیا آپ یہ انڈیا کو اور اسرائیل کو لے لیں, ان کے جو گلوبل امپیریلسٹ ایمبیشنز ہیں ان کو یہ سی پیک کی جو اگر یہ فل کمیشننگ یہ ہو جاتی ہے, جو یہ بی آر آئی کا جو ایک فلکرم ہے, یہ پورے جو اس کے 6 کوریڈور ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ اس کا چائنا کا روٹ ہے. اور چائنا اگر کل ایک لیڈنگ اکنامک پاور اگر یہ بنے گا تو وہ سی پیک کے ذریعے ہی یہ بنے گا. تو یہ سی پیک کا راستہ یہ نہیں ہے کہ گوادر میں رکتا ہے, یہ پھر آگے وہ انڈین اوشن سے راستے سے ہوتا ہوا یہ پھر میڈیٹرینین سی میں کی طرف یہ جاتا ہے, جس کے راستے میں یہ جو ہے کئی جو ہے چوک پوائنٹس آتے ہیں کہ یہ جس کی یہ ذکر ہوا جو اپنے ہرموز ہے, پھر بابل منداب ہے, یہ ساری وہ چیزیں آتی ہیں. تو جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے تو یہی کوشش کی کہ یہ ساری چیزیں رول بیک ہیں. یہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو انڈیا بامبے سے لے کے بندر عباس تک جو یہ بنا رہا ہے وہ کس لیے بنا رہا تھا؟ ٹھیک ہے. یہ جو آلٹرنیٹو روٹ انہوں نے جو ہے نا زران سے لے کے یہ اوپر جو ہے افغانستان کی نارتھن ایریا تک جو یہ روڈ بنائی اور اس کو پھر کنیکٹ کرنے کی کوشش کی چابہار کے ساتھ, وہ کس لیے کیا تھا کہ یہ جو ہے ہماری جو گوادر ہے اس کو جو ہے irrelevant کر دیں. پھر یہ جو گوادر کا اور چابہار کا جو کمپٹیشن جو آج تک یہ رہا ہے یہ ہمیں ہی نقصان دینے کے لیے کیا تھا نا. جو انڈیا کو جو ادھر انہوں نے ٹیکنیکل آپریشن کنٹرول دے دیا تھا اور اب دوبارہ ان کو یہ دے دیا ہوا ہے, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا یہی مقصد تھا کہ اس کو انڈر ریٹ کریں, افغانستان کو ہم اس کے ذریعے سپورٹ کریں اور اسٹریٹجکلی جو ہے پاکستان کو ہم چاروں طرف سے یہ گھیر لیں. اور یہ جو جنگ جو ادھر جو ہوئی ہے پہلی دفعہ بھی اور یہ دوسری دفعہ بھی, اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ تھا کہ نہ یہ کہ ایران کو ہم جو ہے نا نیچا کریں اور ایک کمزور نیشن بنا دیں اور ان کا گریٹر اسرائیل کا آبجیکٹو بھی کریں, بلکہ پھر ہم ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ان کی جو نیکسٹ اہداف ہے, ایک طرف ترکی ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے, کہ اس طرف وہ جو ہے یہ بڑھ سکے. تو یہ سائملٹینیسلی یہ سارا ایک گرینڈ پلان کے لحاظ سے یہ کام ہو رہا تھا, اور اللہ کے فضل سے یہ سارے ان کے جو ایول پلان سے یکے بعد دیگرے یہ رول بیک ہوئے. پہلے 4 دن کی جنگ ہمارے اوپر مسلط کی, اس کا بھی ایک بڑا ایک مقصد تھا جس میں جو ہے اسرائیل شامل تھا اس کا, اور اس کے لحاظ سے پاکستان کا ملٹریلی جو ہے ایک سٹیچر یہ بلند ہوا, اور اس کی مدد سے پھر ہم نے ملٹری ڈپلومیسی کی, اور آج ہم ملٹری ڈپلومیسی اور اپنا پولیٹیکل ڈپلومیسی کے لحاظ سے ہم ایک نیکسٹ اسٹیبلائزر بھی بن چکے ہیں, بریک بھی بن چکے ہیں, اور سیکورٹی پرووائڈر بھی بن چکے ہیں, نہ یہ کہ ساؤتھ ایشیا میں بلکہ یہ مڈل ایسٹ میں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک یہ بہت عمدہ قسم کی یہ اپرچونٹیز ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, ایران سمجھتا ہے اس کو اپنی کمزوریاں بھی معلوم ہیں, اس لیے یہ جو ہے ابھی وہ آ رہا ہے کہ پاکستان ان کا دوست ہے, یہ دونوں مل کے جو ہے یہ بڑے عزائم جو ہے ان کو فیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر رضوان صاحب, سر یہ فرمائیے گا کہ ایک تو تھوڑی سی چیلنجز کے اوپر آپ بھی بات کیجیے گا, سیکنڈ ون میں ذرا چاہوں گا آپ بات کریں کہ پاکستان کو
کس طرح سے فائدہ ہوگا؟ آپ کی انرجی کے کرائسس بہت سارے اگر یہاں سے پورے ہو جاتے ہیں ایران سے تو آپ کو فائنینشلی کتنا فائدہ ہوگا؟ جو اب چیزیں آپ کارگو خریدتے ہیں قطر سے خریدتے ہیں یا کسی اور یورپین کنٹری سے خریدتے ہیں، کسی اور جگہ سے منگواتے ہیں، اور یہ جب ایران گیس پائپ لائن آ جاتی ہے پاکستان کے اندر تو آپ کو فائنینشلی آپ کے ڈالرز کتنے بچیں گے؟ اچھا گوکر صاحب، یوں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اٹس ناٹ اباؤٹ میکنگ منی ویری کوئکلی کہ پرسن شوڈ بی گیٹنگ دا اکنامک پروفٹ ویری کوئکلی، اٹ از سسٹینیبلٹی. ابھی تو جو بات چل رہی ہے وہ سی بی ایمز کے پلیٹ فارم سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں 1964 والی اسپرٹ بحال ہو رہی ہے، آر سی ڈی والی، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ جب ایران میں ریولوشن آیا تو اس کے بعد وہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ ہم ظاہری بات ہے کہ دنیا کو دیکھ کر چل رہے تھے. پھر ہم نے ای سی او بنا لیا کہ ایران، ترکی، پاکستان اور اس میں سینٹرل ایشین، آذربائیجان سارے کنٹریز تھے. میں یہ سمجھتا ہوں اب جو آپ نے کہا کتنا فائدہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں پاکستان اور ایران کے درمیان کچھ انٹرسٹ گروپ جو خاص طور پہ اسمگلنگ کرتے ہیں، اس طرح کے ریکٹس بنے ہوئے ہیں، وہ اسمگلنگ ختم ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر بارڈر مینجمنٹ کا ایشو شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم فارملائزڈ ٹریڈ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. پاکستان اور ایران کی ٹریڈ ابھی سگنیفیکنٹ نہیں ہے، 1.2 بلین کے لگ بھگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1.2 بلین سے زیادہ یہ 10 بلین US ڈالر تک جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان اور ایران کی جو شیئر کلچرل ہیریٹیج ہے، ہمارے دونوں ممالک میں جتنی دوستانہ تعلقات رہے ہیں پرانے، اگر یہ یو ایس کا پریشر ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور یہ بحالی ہو گئی ہے، آپ صرف دیکھتے جائیے پاکستان کی ایکسپورٹس، پاکستان کا وہاں پہ جو خاص طور پہ لوور اینڈ اسمال میڈیم انڈسٹریز ہیں وہ اتنا کنٹریبیوٹ کرنے کا ان کا پوٹینشیل ہے. میرے خیال میں یہ 7-8 بلین اینولی پاکستان کو فائدہ دے سکتے ہیں. اچھا ابھی یہ بات کہ بریگیڈیئر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں، یہ پاکستان کے پاس بڑا ہائی ٹائم ہے کہ چھابہار کو انڈیا چاہ رہا تھا کہ ہم گوادر کو آلٹرنیٹ بنا دیتے ہیں تو پاکستان کو فائدہ نہ ہو اس چیز کا. اس میں سیکیورٹی کے ڈومین میں بھی کافی کنسرنز تھے ہمارے جو کہ بڑے ویلڈ تھے. ابھی یوں ہے کہ ایران کے ساتھ جو برادرانہ تعلقات اب وداؤٹ اینی امریکن پریشر، وداؤٹ اینی ادر انٹرنیشنل پریشر اگر بحال ہوئے ہیں اور ایران بھی اس چیز کو ایکنالج کرتا ہے تو پاکستان یہ چیز بابر کروا سکتا ہے کہ اس میں جو انڈین انوالومنٹ رہی ہے، میں نے نہیں کہا کہ ایرانین ہونے بھی دیں. دیکھو ایران کو تو دھوکہ دیا انڈیا نے، ایران کے تو سولجر مروا دیے انہوں نے، خاص طور پہ لوکیشنیں شیئر کر کے کہاں کہاں ایرانین شپ کھڑے ہوئے ہیں. تو کھوکر صاحب میرا خیال ہے انشاءاللہ جو میں دیکھتا ہوں 1.2 بلین سے جمپ کر کے it has a potential to reach 10 billion، لیکن it is a matter of time. آپ کے پروگرام میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی میری نظر سے ٹویٹ گزرا ہے جو بین گوین ہے نیشنل سیکیورٹی کے اسرائیل کے ایڈوائزر منسٹر، اس نے جو ٹویٹ کیا ہے نا آپ سنیے گا، اور اس کو برنی سینڈر جو امریکن سینیٹر بھی ہیں اور پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں، انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ for every tear of the Israeli mother, 1,000 Lebanese mothers must weep, all of the Lebanon must burn. اس کے اوپر جو ریئیکٹ کیا ہے نا اس نے برنی سینڈر نے کہا ہے it's a statement from a war criminal. اب آپ یہ دیکھیں میں مجھے جو نظر آ رہا ہے نا، اب Americans are frustrated with the madness of the Israelis. وہ جو madness کا نظر آ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں ان کو جھانک لینا چاہیے اس قوم کے اندر کہ یہ کتنے فتنہ پذیر، یہ کتنے یعنی کہ فتنے والے لوگ ہیں کہ جو 20 لاکھ لوگوں کو مطلب فلسطینیوں کو نہتے مار ڈالا ہے، اپنے بھوک سے مار ڈالا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اسرائیل اور انڈیا، یہ بریگیڈیئر صاحب اس سے اچھا کمنٹ کر سکتے ہیں، جو ایک I2U2 بنایا گیا ہے انڈو پیسفک اسٹریٹجی، اس میں انڈیا اور اسرائیل کی جو بن گئی اور آپس میں ان کی جو ملٹری کوآپریشن ہو رہی ہے اسے آپ پاکستان کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان از اے ٹارگٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کامران صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اور یہ کچھ چیزیں اب چل رہی ہیں کہ پاکستان نے یہ جب مذاکرات کی بات کی اور پاکستان ساری چیزوں کو لے کے چلا، تو اب پوری دنیا میں یہ چیزیں چل رہی کہ پاکستان نے شاید مذاکرات کروایا گیا. رشیا اور یوکرائن کے درمیان جنگ چل رہی ہے اور آج پاکستان پرائم منسٹر نے بات کی تھی اس کے اوپر کہ یہ بند ہونی چاہیے، اور اس کو آج BBC نے بڑی جگہ دی ہے. تو BBC کی اس بات، پاکستانی پرائم منسٹر کی اس بات کو جگہ دینا، یہ یقینی طور پر یہ ہے کہ دنیا اب یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان شاید کچھ معاملات میں مزید بھی آگے آئے گا اور دنیا میں یہ جو امن کا راستہ ہے اس کو تلاش کرنے میں کردار ادا کرے گا. کیسے دیکھیں گے آپ؟ پوری دنیا رشیا اور یوکرائن کی جنگ ختم کرنا چاہ رہی ہے، پوری دنیا مسئلہ فلسطین کو سیٹل کرنا چاہ رہی ہے، بٹ ہمارا اپنا مسئلہ کشمیر بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ جب چیزیں کلوز ہو جائیں گی، ایرانین جنگ، یہ سارے معاملات سیٹلڈ ہو جائیں گے، پھر ان جنگوں کے اوپر یا ان معاملات کے اوپر، ان تنازعات کے اوپر بھی بات کی جائے گی؟ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ دنیا بھر میں
जिस जगह भी जो तनाज़ात हैं वो ख़त्म होने चाहिए और जो पैसा आवाम की खुशहाली के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इनकी जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर लगना चाहिए, इनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे लगना चाहिए, इनकी मुल्क की डेवलपमेंट पे लगना चाहिए, रोज़गार के मौके बढ़ाने पे लगना चाहिए, वो सारा पैसा जंगों में जा रहा है। ये बहुत बड़ी आप समझें कि पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये उसकी नाकामी है, ये यूनाइटेड नेशंस की नाकामी है, ये आलमी ताकतों की नाकामी है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नाकामी है, तमाम जो फोरम्स है उनकी नाकामी है। अब देखेंगे पाकिस्तान जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, तो वहाँ पे उसका मेंबर होने के नाते आने वाला वक्त मैं देख रहा हूँ कि हॉस्टिलिटीज़ पूरे जनूबी एशिया से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी उस वक्त ठीक होंगे कि जब मोदी की बुनियाद परस्त और इंतहा पसंद रजीम ख़त्म हो जाएगी और कांग्रेस दोबारा आती है, वो पाकिस्तान के साथ हालात नॉर्मलाइज करती है और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और दीगर जो रीजनल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया भी साथ हैं, तो मैं कहता हूँ ये जंग भी ख़त्म होनी चाहिए। और इसी तरह से पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ जो तनाज़ात हैं तो ये ज़िम्मेदारी तो चाइना ने ली है और चाइना ही अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ऊपर लाया और मुज़ाकरात करके तो हमने देखा है कि टीटीपी की जो इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को एस्केलेट करने की थी वो भी कम हुई है। ये भी बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल में हमें वो जो किसी दूसरे मुल्क की दुश्मनी की वजह से अपना घर जलाने वाली सोच है उससे बाहर आना चाहिए। ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ है यूक्रेन क्राइसिस का, तो उसमें मैं अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लंटली आपके सामने रखूँ तो वो ये है कि अमेरिका ने यूरोप के साथ ये तय किया है कि जो नेटो है वो रशिया के ख़िलाफ़ लड़ती रहेगी यूक्रेन में और अमेरिका जो है वो अपनी जो इंपीरियल अज़ाइम है, साम्राज्य जो अज़ाइम है वो सारे फोकस करेगा चाइना के ऊपर। ठीक है। यानी यूएस कंटेन करेगा चाइना को और नेटो कंटेन करेगी रशिया को। ठीक है। अब इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये बयान वक्त की थोड़ी कमी है होना चाहिए, ये बहुत खुशाइंद है और मेरे ख्याल में जो जिस इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया वो भी बहुत दुरुस्त है और पाकिस्तान अगर कोई रोल प्ले कर सके तो ये कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब, सर ये सारे ममालिक में ये जो जंगों की बात हो रही है, साथ में उनके सेटलमेंट की बात हो रही है, पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, मसला कश्मीर, आप समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने टाइम में सेटल डाउन करा सकते हैं और पाकिस्तान की ये पॉलिटिकल विल है जो पाकिस्तान के CDF मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से वर्किंग करते हैं पूरी दुनिया के लिए, ऐसे दुनिया हमारे लिए काम करेगी? देखिए जी, मैं तो अभी चंद एक गुजारिशात यहाँ ये करना चाहूँ कि जंग अभी अल्लाह करे कि ये एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ से जाए। ठीक है। 60 दिन का अभी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें ये मिला हुआ है, मगर मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, क्या कल होगा ये देखना है और बड़ा फूंक फूंक के ये कदम उठाना है। और पाकिस्तान ही है जिसमें कि अल्लाह के फजल से इतनी इस वक्त जो है ना सलाहियत है कि वो एक फ्लैश पॉइंट को डाउस करता है और वो उसने दिखाया है, वरना ये तो खत्म हो गया था। आपको देख रहे हैं कि जो तकरीबन 40 मिनट का जो वहाँ अरसा था वहाँ तो ये था कि बस वो खत्म और वो दोबारा जारी में आ रहे थे, लेकिन फिर उसको किया और ये जो है हो गया MOU। ठीक है। अब ये 60 दिन में जो है ये टेक्निकल कमेटीज जो है वो काम करेंगी, मुख्तलिफ जो उनके जो 14 पॉइंट्स हैं वो मुख्तलिफ बंगत के हैं, वो उन पे काम होगा और उस पर रिजल्ट निकलेगा। हमने देखना ये है कि ये जंग जो ये हुई 106 दिन से ज्यादा जो हुई तो उसमें क्या उसके इफेक्ट्स क्या हुए सारी दुनिया के ऊपर, क्योंकि इसने जो है ना ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर भी असर डाले, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे भी डाले और यहाँ साउथ एशियन पॉलिटिक्स के ऊपर भी जो है ना इसके असर डाले। तो पहले तो मैं ये बात करूंगा कि इस जंग ने अमेरिका और इजराइल को खासकर मिडिल ईस्ट में जो है वो कमजोर किया है और इंडिया है वो भी जो है साउथ एशिया में एक कमजोर जो है मुल्क जो है साबित हुआ है। उसके बरक्स जो है ईरान और पाकिस्तान जो है एक ताकतवर मुल्क जो है मिडिल पावर के तौर पे ये उभरा है। ठीक है। और साथ में ये कहूंगा कि जहाँ चाइना और रशिया उसने एक गोली भी नहीं चलाई इस दुनिया में, लेकिन वो जो है बगैर फायरिंग ए शॉट जो है वो उन्होंने अपनी जो है ना स्ट्रेंथ को बोल्स्टर किया है एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है। आज चाइना जो है ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, रशिया जो है वो भी ज्यादा ये स्ट्रांग हुआ है और उन्होंने जरूर। ब्रिगेडियर साहब, मैं वक्त थोड़ा सा कम है, मैं 2 पैनलिस्ट मौजूद है मेरे पास। डॉक्टर रिजवान साहब, सर शॉर्टली ज़रा आंसर चाहूँगा। ये जंगों की बात और जंगों की खात्मे की बात की जा रही है, पाकिस्तान का किरदार भी सारों के सामने है। मैं पूछना जानना चाह रहा हूँ, मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर के ऊपर भी कोई बातचीत हो सकती है?
डॉक्टर रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर शिराजी साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा सर, ये सेम क्वेश्चन का जवाब चाहिएगा। जी बिल्कुल, असल तो मुद्दई है, असल तो इस मसले का एडवोकेट है, पाकिस्तान इस मसले का बुनियादी मुद्दई है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो उसने सफर किया है इकरार साहब, यानी कश्मीर ने सफर नहीं किया, उसने तो किया है, पाकिस्तान ने सफर किया है, वो पाकिस्तान की शहरग है। अब हमने पूरी दुनिया के अंदर उस मसले के ऊपर हमारी बायलैटरल बातें हुई हैं, उस मसले के ऊपर इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुई है, इस मसले के ऊपर इतनी जंगें हो चुकी हैं। तो जब आप आलमी अमन की बात करते हैं तो दो न्यूक्लियर पावर के दरमियान तो फ्लैश पॉइंट कश्मीर ही है। लिहाजा आप ग्लोबल पीस चाहते हैं और रीजनल पीस उसके लिए एक कलीद और चाबी है, तो फिर तो आपको कश्मीर का मसला रिजॉल्व करना पड़ेगा कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक। लेकिन उसके लिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उसने और कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जिसमें से 35A को या आर्टिकल 73 को ऑब्लिक एप्लीकेट करके, फिर इसी तरीके से आप ये देखिए कि उन्होंने उसकी स्पेशल पोजीशन जो है उसको खत्म करके, और हम भी उस तरीके से एक अरसे से कश्मीर के मसले को ग्लोबल लेवल के ऊपर, एरेना के ऊपर नहीं जो है वो उठा पाए। तो एक बार फिर अगर हम इस मसले को अच्छे अंदाज से उठाएं, जो उसका एक लीगल और लॉजिकल बैकग्राउंड है, बिलखुसूस उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिर तारीखी और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन की उसके ऊपर करारदादें मौजूद हैं और एडमिशंस हैं इंडियन हुकूमत के, तो वो हमारे लिए बड़ी बेसिक्स डॉक्यूमेंट है जिनकी बुनियाद के ऊपर हम अपने मसले को, और अब मसला उसके साथ आगे जुड़ जाएगा। ठीक हो गया। कश्मीर जुड़ा हुआ मसला है जो इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी हमारी लाइफलाइन है। आप कभी इंडियन मीडिया को सुने, उनकी स्टेटमेंट सुने इंडियन ऑफिशियल्स की, वो इस ट्रीटी को बिल्कुल अभी तक अनएक्टिव किए हुए हैं और ये पाकिस्तान के लिए जिंदगी मौत का मसला है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नासिर शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, बात कर रहे थे आज इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से, और ईरान और यूएस के दरमियान जो टॉक्स का सिलसिला है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जारी है। ईरानी प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आज पहुंच रहे हैं और उनकी आके यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकातें तय हैं, साथ साथ में फ़ौजी क़यादत के साथ भी मुलाकातें करेंगे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का जो मनसूबा है वो फॉल कर दिया गया है और पाकिस्तान अपने हिस्से की साइड है जो वहाँ पे गैस पाइपलाइन के लिए पाइप बिछाएगा। एक $1.2 बिलियन इसका खर्चा आएगा। देखना होगा कि ये मनसूबा कब तक काबिल अमल होगा, कब से इसके ऊपर वर्किंग शुरू की जाएगी। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।